السلام علیکم میرے کلاس 5 کے پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اب یہاں پہ بی بی کیوں کہا گیا؟ بی بی عزت دار خاتون کو ایسے ہم اردو میں بی بی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی عزت دار خاتون ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بی بی کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی۔ تو ان کی شادی حضرت علی یعنی ہمارے پہلے امام سے ہوئی تھی، اور ان کے دو بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین۔ اوکے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بہت خدمت گزار تھیں، گھر کا سارا کام وہ خود کرتی تھیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، بہت اچھی طرح سے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، اور وہ خدا کی راہ میں بہت صدقہ کرتی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، حضور اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ تو حضرت محمد یعنی پیغمبر اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جب بھی حضرت فاطمہ ان سے ملنے آتی، حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر جو ہے، حضور جو چادر اپنے کندھے پر لگا کے رکھتے تھے نا، چھوٹی سی چادر تھی، تو وہ بچھاتے تھے اور اس پر بٹھاتے تھے، یعنی وہ رسپیکٹ بہت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ شادی کر کے حضرت علی کے گھر گئیں، تو روز صبح حضرت علی کے گھر جا کر دروازے سے حضرت فاطمہ کو سلام کرتی تھی۔ ان کی پوری زندگی حضرت فاطمہ کو سویرے سویرے سلام کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھی۔ تو عرب کی عورتیں ان سے ملنے آتی، ان سے زندگی کے پرابلمز کے بارے میں پوچھنے آتی تھی۔ بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت برے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ عورتوں کو سناتی تھیں، قرآن پڑھاتی تھی، قرآن کی باتیں انہیں سمجھاتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دل کو موہ لیا تھا، مینس لوگوں کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں، ٹھیک ہے؟ صلاح لینا میں مشورہ لینا۔ بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھیں، ٹھیک ہے؟ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ علیہ السلام سے ایک دعا نقل ہوئی ہے، اس کو حدیث کسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کتاب مفاتیح الجنان میں دیکھیں، ایک دعا ہے، اس کو حدیث کسا کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو بتایا تھا، تعلیم دی تھی۔ وہ بہت ہی زبردست دعا ہے، وہ بہت ہی جلدی قبول ہونے والی دعاؤں میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ دعا سیکھیے اور اسے ہمیشہ اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آپ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں نا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر 33 مرتبہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو تسبیح ہیں، یہ تسبیح حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور حضرت فاطمہ نے پھر دوسرے لوگوں کو سکھائی تھی، اور ان سے ہم تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تسبیح بھی بہت مقبول تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب لوگ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد۔ اچھا، تو بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ غریبی آتی ہے تو غریبی جاتی بھی ہے۔ خدا جو ہے، ہم نے دیکھا، جب غریبی پہ ہم صبر کریں تو خدا جو ہے ہماری مدد کرتا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ زہرا نے 3 دن تک فاقہ کیا اور اس پر صبر کی، تو جنت سے ان کے لیے کھانا آیا، ہے نا؟
تو اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر رکھنی چاہیے، ایثار کا جذبہ رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو ہماری دعا ہے کہ ہماری ساری بچیاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی بیٹیوں جیسی ہوں، ان کی حضرت فاطمہ اور ان کی بیٹیوں کی سیرت پر چلیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پر یہ لیسن ہمارا ختم ہوا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ کوشچنس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ معانی آپ لکھیں۔ تو یہاں پہ سوالات ہیں، بی بی فاطمہ کون تھیں؟ تو بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ بی بی فاطمہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ آپ جانتے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ فاقے کے دوران بی بی فاطمہ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا؟ تو ہم لکھیں گے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا کئی دنوں سے فاقے میں تھی، لیکن جب کھانا میسر ہوا اور وہ کھانا کھانے لگیں تو کوئی فقیر آیا اور انہوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ رہا۔ بی بی فاطمہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھیں؟ وہ ہمیشہ صبر و سکون، ایمانداری، خدمت گزاری اور ایثار کی تعلیم دیتی تھیں، ہے نا؟ اب یہاں پہ حصہ الف اور حصہ بے کو ملا کر صحیح جملے بنانا ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں، بی بی فاطمہ بڑی کیا تھیں؟ خدمت گزار تھیں، ٹھیک ہے نا؟ بی بی فاطمہ عورتوں کو ایمانداری اور خدمت گزاری کی تعلیم دیتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ حضرت محمد کی صاحبزادی تھیں، ہے نا؟ اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے بچوں، یہ سوالات کے جوابات جو ہے نا، میں نے یہاں پر نوٹس بنائے ہیں اور یہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ تو یہ الفاظ کے کیا کہتے ہیں، سوالوں کے جوابات۔ اور یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہاں دیکھیں، یہ جو ہے نا پورے جملے بنائے سیدھے ملا کے، ہے نا؟ یہ کہا ہے نا کہ حصہ الف اور حصہ بے کو ملا کر صحیح جملے بنائیے، تو سیدھے جملے کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک سوال تھا کہ الفاظ کے واحد اور جمع بنائیے۔ یہاں پہ نبی لکھا تھا تو اس کی جمع انبیاء، تکلیف کی جمع تکالیف، خاتون کی جمع خواتین، وقت کی جمع اوقات، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کچھ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو محنتی، چکی، ایمانداری، قربانی، پریشانی۔ تو میں نے یہاں پہ جملے بنائے ہیں۔ محنتی، میرے دوست بہت محنتی ہیں۔ چکی، ہمارے گاؤں میں پانی سے چلنے والی چکی سے آٹا پیسا جاتا ہے۔ ایمانداری، حضرت فاطمہ نے عورتوں کو ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ قربانی، ہمیں اپنے آپ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ پریشانی، ہمیں ہر پریشانی کا حل خدا سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے جملے بنائے، آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہاں یا نہیں میں جواب آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کے 2 فرزند تھے، ہاں ان کی زندگی آرام سے بسر ہوتی تھی، نہیں۔ بی بی فاطمہ سے ملنے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھی، ہاں۔ بی بی فاطمہ عورتوں کی مدد کرتی تھی، ہاں۔ تو بیٹی کی عظمت کے عنوان پر 10 جملے لکھیے۔ دیکھیے، بیٹی بہت عظیم ہے۔ خدا وند متعال نے بیٹیوں کے لیے بہت عزت رکھی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ کچھ کمتر ہیں اور بیٹے جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں بیٹیوں کو بہت نیچا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری سوسائٹیز میں آج بھی بیٹیوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر کہا کہ بیٹی اور بیٹیاں برابر ہیں، ہے نا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب لوگ تو بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، تو خدائے وند متعال نے حضرت محمد کو جو اولاد عطا کی وہ کیا تھی؟ وہ بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ خدا نے پیغمبر کے لیے عطا کی، اور خدا نے ان کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے قرآن میں کیا کہا؟ کوثر کہا، ہے نا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہے نا؟ فصلی لربک وانحر۔ ایسا ہے نا کہ خدا کہتے ہیں، خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کوثر عطا کیا۔ کوثر مطلب بہت زیادہ نیکیاں، ہے نا؟ تو یہ بہت زیادہ نیکیاں کس کے لیے کہا گیا ہے؟ بیٹی کے لیے، ایک حضرت فاطمہ کے لیے، ہے نا؟ تو اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ مائیں بہت بابرکت ہوتی ہیں جن کی پہلی بیٹی ہوتی ہے، وہ گھر بہت بابرکت ہوتا ہے جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا؟ اسی طرح سے ان کا قول ہے کہ اگر آپ نے ایک لڑکے کی تربیت کی
تو سمجھو آپ نے ایک شخص کی، ایک پرسن کی تربیت کی. لیکن اگر آپ نے ایک لڑکی کی بہت اچھی تربیت کی، ایک لڑکی بہت اچھی بنی، تو ایک پورا قوم، ایک پوری قوم جو ہے نا وہ بہت اچھی بنے گی. کیسے؟ کیونکہ یہ جو لڑکی، ایک چھوٹی لڑکی ہم اس کی اچھی تربیت کر کے وہ بہت اچھی لڑکی بنے گی، تو کل کو وہ ایک بہو بنے گی تو پورے گھر کو جو ہے وہ بہت اچھا کرے گی. اس کے بعد وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے گی، ہے نا. اس کے بعد وہ ایک ساس بنے گی تو اپنے بہوؤں کی اور اپنے پوتے پوتیوں کی، ناتے ناتیوں کی، سبھی کی بہت اچھی تربیت کرے گی. تو پورا ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے بیٹی ماں باپ کے لیے خدا کی رحمت ہے. آج کی بیٹی کل کی بہو اور ساس بنے گی، اس لیے خدا اور پیغمبر کی طرف سے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے. ہمارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تمام بیٹیوں کے لیے نمونہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے. سفر سے آ کر ہمیشہ پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے تھے. حضور نے ہمیں بھی نصیحت کی ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں. بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اسلامی احکام کا خیال رکھیں اور اچھی بیٹیاں بنیں، ہے نا، تاکہ ہم ملک و قوم کی اچھی خدمت کر سکیں. یہ بھی حدیث ہے کہ اگر ایک لڑکا اچھا انسان بنا تو صرف ایک شخص اچھا انسان بنا، لیکن ایک لڑکی اگر اچھا انسان بنے تو ایک پوری قوم اچھا بنے گی، ہے نا. اسلام میں لڑکیوں کو بہت عزت دی گئی ہے. یہ میں نے اپنے حساب سے 5 جملے لکھ دیے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ان 10 جملوں کی جگہ اور بھی 10 جملے اچھے سے لکھ سکتے ہیں، ہے نا. آپ اپنے انداز سے کچھ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اور لکھ کر مجھے گروپ میں بھیج سکتے ہیں، تاکہ اس میں اگر کچھ گرامر وغیرہ کی کچھ غلطی رہی ہو تو میں اسے درست کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے اس چیپٹر کو کریں گے. تو اگلے لیسن تک کے لیے خدا حافظ.